آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ جو ہوا تھا پچھلے سال مارچ 3 کو ہوا تھا، جس پہ ہم نے اپنی کمپلینٹس دائر کی تھی، اس سلسلے میں دوبارہ پیش ہوئے اور تقریباً 1 سال ہونے کو ہے اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف، جیسا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال لگا دیے، کیس کو خواہ مخواہ طوالت دے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے آ کے تو وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے، لیکن یہی بات وہ الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں کہتے تاکہ وہ اپنی جو بحث ہے اس کو مکمل کریں اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ فیصلہ دے۔ لیکن آج ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا کے میں نے یہ ضرور کمیشن کے سامنے رکھی ہے بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مختلف گزارشات میں بشمول ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہیں، ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو اپیلز ہیں، اس میں بھی انہوں نے تحریری طور پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کوئی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا لکھ کے بھی ان کو دیا ہے کہ جو موجودہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، جب تک قانونی انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو جائیں جس کو الیکشن کمیشن تسلیم نہ کر لے، یہ تمام جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے مختلف عہدوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ گھسپیٹیے ہیں، یہ ایلینز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کی۔ اور اسی حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے آج یہ ضرور رکھا کہ جو تمام اکاؤنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایک غیر قانونی خود ساختہ قیادت جو کہ الیکشن کمیشن تسلیم کرتی ہے کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، تو وہ کس قانون کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس جو ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں، اس کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کے سامنے یہ تازہ ترین رپورٹس بھی آئی تھی کہ تقریباً 1 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ صرف وکیلوں میں بانٹا گیا ہے۔ تو ہم نے یہ درخواست کی کہ جب تک ان کی قانونی حیثیت بحال نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں اس کو فریز کیا جائے، ماں سوائے اس کے کہ جو ملازمین کے تنخواہوں کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرے، کیونکہ یہ گھسپیٹیے ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ بہروپیے ہیں۔ اب تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے چہرے بھی بدل دیے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے وسائل پہ قابض ہیں، اور یہ کیوں اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کی مرضی کی قیادت کو سامنے نہیں آنے دیتے؟ اور مجھے یہ بات بار بار کہنی پڑتی ہے کہ ابھی یہ جو تازہ ترین فیصلہ آیا ہے 190 ملین پاؤنڈز کا، جس میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ٹرائل کورٹ نے جاری کیا ہے، تو ایز اے فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان تحریک انصاف مجھے جو پہلو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ پارٹی بنا رہے تھے تو جو گورنر نامزد کیے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، گورنر اشتر، ان کو ایک خط لکھا تھا کہ وہ خط جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا گورننس کا ایک آئین تھا، ایک مینیفیسٹو تھا کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان اصولوں پہ گورننس کریں گے۔ اور وہ کیا بنیادی اصول تھے جو گورنر اشتر کو لکھ کے دیے گئے؟ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ جب آپ حکمرانی کریں تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور وہ مفاد پرست ہیں، وہ اپرچونسٹ ہیں۔ جو قابل لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جن کی ویلیوز ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا ہوگا اور اپنی ٹیم میں شامل کرنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی ہم نے ٹیم بنانی تھی، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ جو تاجر برادری ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں،
ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، لیکن ان کو اقتدار سے دور رکھیں، کیونکہ ان کے کاروباری مفادات جو ہیں، وہ حکمرانی جو ان کی ذمہ داری ہے، اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا جو بنیادی آئین تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ایک شخص جس پہ الزام بھی ہو کرپشن کا، ہم نے اس کو پارٹی کا عہدہ نہیں دینا۔ آج طرح طرح کے لوگ جگہ جگہ سے پانی کا گھاٹ پی کے عجیب ان کی پیچھے تاریخ دیکھیں، وہ سارے آج پی ٹی آئی پہ قابض ہیں۔ تو جو یہ فیصلہ آیا 190 ملین پاؤنڈز کا، اس میں جو میرے نزدیک سب سے افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کیسے ایک شخص سے جس پہ 450 ارب روپے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرمانہ عائد کیا، جس پہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پہ تحقیقات کی، مہینوں تحقیقات کی، اس کے اکاؤنٹس کو فریز کیا کیونکہ اس میں فائنینشیل ارریگولیرٹیز تھی، فائنینشیل کرمنل ایکٹیویٹی تھی، منی لانڈرنگ کا ایشو تھا۔ تو آپ ایسے شخص سے کسی بھی بہانے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی کیسے وصول کرتے؟ ایسے شخص سے تو ہاتھ ملانا بھی ہمارے لیے گناہ تھا۔ یہ جو ہم تحریک انصاف بنا رہے تھے، ہم نے تو ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا تھا جن کا بالکل ریکارڈ کلین ہونا تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف پہ جو یہ لوگ قابض ہیں، جو یہاں کے دعوے کرتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کیوں نہیں اپنے دلائل دیتے؟ کیوں نہیں ہمارے جو ثبوت ہیں اس کی نفی کرتے؟ یہ ورکروں کو اختیار نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اپنی مرضی سے، اپنی آزادانہ رائے سے اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ یہ گھس بیٹھیے ہیں، یہ فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ ہر قسم کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے، کون باہر ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں جو اب جیل سے باہر آ رہے ہیں، آپ ان سے سنیں تفصیلات کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کو صرف کینن فوڈر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو صرف اپنی اس اقتدار کی جنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام لوگ جو آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ان کے بنیادی حقوق پہ قابض ہیں، یہ ان کی بنیادی جو حقوق ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے، ان کو وہ اختیار نہیں دیتے، کیونکہ ان میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر پاکستان تحریک انصاف میں الیکشنز ہو جائے شفاف انٹرا پارٹی، ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے، اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کے انہوں نے زندگیاں برباد کی ہیں، نوجوانوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ ہم نے یہ جو جماعت بنائی تھی، ہم نے یہ اس لیے بنائی تھی کہ ہم قابل باصلاحیت لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو پڑھے لکھائیں گے، تاکہ پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنے، ایک ترقی یافتہ ملک بنے، جہاں پہ امن ہو۔ ہم نے یہ جو تشدد انتشار کی جو سیاست ہے اور یہ جو ملک دشمنی ہوئی ہے، جس سے اداروں کو بدنام کیا گیا، جس سے ملک کو بدنام کیا گیا، اور یہ مہم آج بھی جاری ہے، کیونکہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ آج یہاں ہے، یہ وہ ووٹ بینک کیش کرانے ہیں جو ہم نے بنایا تھا۔ ہم نے یہ ووٹ بینک پاکستان کے لیے بنایا تھا، ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا جو مختلف ٹوپیاں پہن چکے ہیں سیاست کی، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کل کسی اور پارٹی میں ہوں گے۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور ووٹ بینک یہ جب نیچے جائے گا، ان میں سے ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم اس وقت پارٹی میں تھے جب اس پارٹی کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا، جب کہتا تھا کہ میری پوری جماعت آپ کی کار میں آ جائے گی، لیکن ہمیں اس مقصد سے وفا کرنی تھی۔ میں نے بھروسہ کیا تھا کہ بھئی یہ ہم اپنے مقصد سے نہیں ہٹیں گے۔ جب مقصد سے ہٹے، سیاست کی پیک پہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس میں اگر کسی کو شک ہے تو میری تاریخ دیکھ لے، کون سی حکومتیں نہیں آئیں، کون سے عہدے نہیں ملے، آفر نہیں ہوئے، سوائے صدارت کے اور وزیر اعظمی کے کون سا عہدہ سامنے نہیں رکھا گیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان کی جو سیاست میں جو تبدیلی لانی ہے،
اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اسی کے لیے کھڑے رہیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.